السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ گلی میں آج معمول سے زیادہ رش تھا۔ میں ابھی یونیورسٹی سے پڑھ کر واپس آیا تھا۔ رش دیکھ کر تھوڑا پریشان بھی تھا۔ تبھی میں نے پاس کھڑے ہوئے ایک شخص سے پوچھا کہ آج گلی میں اتنا رش کیوں ہے؟ تو شخص مجھے کہنے لگا کہ پیر صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں تھوڑا سا حیران بھی ہوا کہ اچانک سے پیر صاحب کا انتقال کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے۔ پھر میں نے دیکھا تو لوگ انہیں دفنانے کی تیاری کر رہے تھے۔ پیر صاحب شادی شدہ تو نہ تھے، اس لیے ان کی کوئی اولاد بھی نہ تھی جو ان کے کفن دفن کا بندوبست کرتی، اس لیے سارے محلے کے لوگ جمع ہو کر یہ کام سر انجام دے رہے تھے۔ میں بھی جلدی سے گھر گیا اور امی نے مجھے کھانا لا کر دیا۔ کھانا کھاتے ہی میں نے کپڑے چینج کیے، نہا دھو کر میں بھی پیر صاحب کے آستانے پر پہنچ گیا۔ میں ابھی یہاں آیا تھا، اس لیے پیر صاحب کی میت کے قریب کھڑے شخص نے مجھے کہا کہ آ کر چہرہ دیکھ لو۔ پھر میں چہرہ دیکھنے کی غرض سے میت کے پاس چلا گیا۔ پیر صاحب کا چہرہ دیکھنے کے بعد میں دھک سے رہ گیا، کیونکہ ان کا چہرہ انتہائی کالا پڑ چکا تھا۔ وہ پیر صاحب جو کل تک اپنے جلال شان و شوکت کی وجہ سے مشہور تھے، آج انہیں دیکھ کر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی پیر صاحب ہیں جو لوگوں سے نذرانے کی صورت میں ہزاروں روپے وصول کیا کرتے تھے، جو اپنے چھوٹے سے دم کی قیمت بھی جب تک نہ لے لیتے، مریض کو دم تک نہ کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس پیر صاحب کے کیے ہوئے عمل میں ایسا جادو ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑے مسئلے بھی چٹکیوں میں حل ہو جاتے ہیں۔ نہ صرف ملک کے اندر بلکہ ملک سے باہر بھی لوگ ان سے نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آتے تھے، اور سنا تھا کہ کافی لوگوں کو یہ اپنے عمل سے فیض یاب کر چکے تھے۔ جب لوگ ان سے اتنے خوش تھے تو آخر مرتے ہوئے پیر صاحب کا ایسا حل کیوں ہوا تھا؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کئی صدیوں سے بیمار رہے ہوں۔ ان کا چہرہ بالکل گلابی سرخ اور سفید رنگت کا ہوا کرتا تھا۔ اس چہرے کو دیکھ کر پہچانا نہیں جا رہا تھا کہ یہ وہی چہرہ ہے جس کی دہشت سے لوگ ان کے آستانے پر آنے کے لیے اجازت نامہ مانگا کرتے تھے۔ خیر، پیر صاحب کے دفنانے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ 4 لوگوں نے انہیں کندھا دیا۔ ان کندھا دینے والوں میں بھی محلے کے لوگوں میں شامل تھا، جن میں بھی تھا۔ ان کو دفنانے کے بعد میں گھر آیا اور نہا کر کپڑے تبدیل کر لیے۔ چونکہ رات کا وقت ہونے والا تھا، اس لیے امی نے مجھ سے کہا کہ آ کر کھانا کھا لو، لیکن میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کھانا کھانے کو، کیونکہ کسی کی میت کو دیکھ کر ویسے ہی انسان کا دل عجیب سا ہو جاتا ہے۔ اس وقت میرے دل کی بھی یہی کیفیت تھی۔ میں بستر پر لیٹ گیا۔ میرے ذہن میں اب بھی پیر صاحب کی شکل آ رہی تھی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی اور میں یہ جاننا بھی چاہتا تھا کہ آخر پیر صاحب کی ایسی حالت کیسے ہوئی۔ ویسے تو میں زیادہ تر ان کے آستانے پر نہ جاتا تھا، لیکن کبھی کبھار ایک آدھ بار چکر لگانے چلا ہی جاتا تھا۔ میرے دل کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی اور مجھ سے رہا بھی نہیں جا رہا تھا۔ جب سارے گھر والے سو گئے تو میں چپکے سے اٹھا اور دبے پاؤں چلتا ہوا کنڈی کھول کر باہر گلی میں آ گیا۔ گلی میں کوئی بھی نہ تھا، ویسے بھی آدھی رات گزر چکی تھی، بھلا گلی میں کس کو ہونا تھا۔ میرے قدم نہ جانے کیوں پیر صاحب کے آستانے کی طرف اٹھ رہے تھے۔ میرے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ میں جلد از جلد پیر صاحب کی موت کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ پیر صاحب کے آستانے پر گیا تو مجھے وہاں کوئی بھی نظر نہ آیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ آستانے کے دروازے پر بڑا سا پردہ لٹکا ہوا تھا، لیکن دروازے پر کوئی تالا نہ پڑا تھا۔ شاید لوگوں نے سوچا کہ جس انسان کی کوئی ازدواجی حیثیت ہی نہ تھی، نہ بیوی بچے، نہ کوئی رشتہ دار، اس کے بعد کون سا بھلا کوئی خزانہ ہونا تھا۔ میں بھی دبے پاؤں چل کر پیر صاحب کے آستانے کا جائزہ لے رہا تھا۔ دیوار کے بنے ہوئے ایک چھوٹے سے کونے میں کچھ کتابیں پڑی ہوئی تھیں، 2-4 تعویذ ایک کھوٹی پر لٹکے ہوئے تھے، غرض کہ ایسی چیزیں جو کہ کسی آستانے پر موجود ہوتی ہیں۔ زمین پر ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ یوں ہی گھوم کر جائزہ لینے کے بعد مجھے ایسی بھی کوئی چیز نہ ملی تھی جس چیز سے پیر صاحب کی موت کا کوئی تعلق ہوتا۔ تبھی میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں نے زمین سے چٹائی کو اٹھانا شروع کر دیا۔ پوری چٹائی کو فولڈ کر کے ایک سائڈ پر رکھ دیا اور زمین کو دیکھنے لگا۔ زمین کی مٹی کچھ نرم سی دکھائی دے رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین کو روز کھودا جاتا ہو اور روز ہی اس پر مٹی ڈال دی جاتی تھی، جیسے کوئی فصلوں کو بیج دیتے وقت زمین کو کھود ڈالتا ہے۔
پتہ نہیں میرے دماغ میں کیا آیا تھا کہ میں نے ہاتھوں سے مٹی کو کھودنا شروع کر دیا۔ زمین کی ایک طرف کی مٹی کو زیادہ ہی نرم ہو رہی تھی اور میں نے پاگلوں کی طرح زمین کھودنا شروع کر دیا۔ ابھی تھوڑی ہی زمین کھودی تھی کہ میرا دل جیسے حیرت سے پھٹنے کو تھا۔ زمین میں ایک ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی چھوٹی سی صندوق کو دفنایا گیا تھا۔ میں نے تھوڑی سی اور محنت کی اور پوری صندوق کو زمین کے نیچے سے نکال لیا۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ صندوق کو کھولوں یا نہ کھولوں۔ صندوق پر بے شک چھوٹا سا تالا پڑا ہوا تھا، لیکن وہ تالا میں ایک جھٹکے میں توڑ سکتا تھا۔ تبھی میں نے تالا توڑنے کا فیصلہ کیا اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر صندوق کو اس زمین میں دفن کرنے کا کیا مقصد تھا۔ ایسا کیا ہو سکتا تھا کہ اس صندوق میں پھر کونے میں پڑا ہوا ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور ایک جھٹکے سے صندوق کا تالا توڑ ڈالا۔ تالا ایک جھٹکے میں ہی ٹوٹ چکا تھا، ویسے بھی بہت زنگ آلود لگ رہا تھا۔ پھر جیسے ہی میں نے صندوق کا ڈھکن اوپر کیا تو حیرت سے میں سامنے پڑے ہوئے ہیرے جواہرات دیکھ رہا تھا۔ پورا صندوق میں اتنا خزانہ تھا کہ وہ خزانہ میری سوچ سے بھی زیادہ تھا۔ کچھ زیورات تھے، کچھ ہیرے کی انگوٹھیاں پڑی تھیں، بہت زیادہ تعداد میں سونے کے کنگن بھی تھے۔ یہ بات تو میں جانتا تھا کہ پیر صاحب عمل وغیرہ کے بدلے میں لوگوں سے نذرانہ وصول کیا کرتے تھے، چاہے وہ کتنے ہی قیمتی کیوں نہ ہوتے تھے۔ لیکن سامنے پڑا ہوا خزانہ اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ پیر صاحب نے اپنی پوری زندگی کی محنت اس صندوق میں چھپا کر رکھی تھی۔ میرا دل ہولے کانپ رہا تھا۔ اس صندوق میں بلا شبہ میرا کوئی حق نہ تھا، لیکن میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اگر محلے کے کسی اور آدمی کے ہاتھ یہ خزانہ لگ گیا تو نہ جانے وہ اس خزانے کا استعمال کس طریقے سے کرے گا۔ اچھے طریقے سے بھی کر سکتا تھا اور برے طریقے سے بھی۔ مجھے یہ خزانہ کسی بھی صورت سب کی نظروں سے پوشیدہ رکھنا ہوگا۔ تبھی ذہن میں خیال آیا کہ اس سے پہلے کہ میری کوئی اور آ کر اس استانے کا جائزہ لے، میں اس خزانے کو اٹھا کر کہیں چھپا دیتا ہوں۔ یہی سوچ کر میں نے وہ صندوق جلدی سے بند کیا اور اسے اٹھا لیا۔ میں نے ابھی باہر قدم بھی نہ رکھا تھا کہ تب بھی مجھے ایک کڑکتی ہوئی آواز سنائی دی، نوجوان، یہ خزانہ ہمارا ہے اور تم اس کے مالک اس صورت میں بن سکتے ہو جب ہمیں اس قید سے آزادی دلاؤ گے۔ میں وہ آواز سن کر ساکت رہ گیا، مجھ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ خوف نے میرے قدموں کو جکڑ لیا تھا۔ وہ آواز یقیناً استانے کے اندر سے ہی آ رہی تھی۔ وہ آواز کسی مرد کی نہیں بلکہ عورت کی تھی۔ تبھی میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیا میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں؟ آپ کہاں پر موجود ہیں؟ ہم تمہارے بالکل سامنے موجود ہیں، نوجوان۔ وہ آواز ایک بار پھر گونجی تھی۔ ہم تعداد میں 4 ہیں۔ کئی برس پہلے اس پیر صاحب نے ہمیں نکاح میں کر کے اپنے یہاں قید کر لیا تھا۔ ہم اپنے قبیلے کی طرف لوٹنا چاہتی ہیں، لیکن وہ پیر خود تو مر گیا اور ہماری زندگی کو جہنم بنا گیا ہے۔ یہ خزانہ اس انسان کا ہوگا جو ہمیں اس قید سے رہائی دلائے گا۔ ہم چاروں جن زادیاں اس پیر کے نکاح میں تھیں۔ اس نے جادو ٹونا کر کے ہمیں زبردستی اپنے قید میں کر لیا تھا، اور جو بھی لوگ اس کے عملیات وغیرہ کرانے آتے تھے، ان کا وہ سارا کام ہم سر انجام دیتے تھے۔ وہ پیر صاحب کچھ بھی نہ کرتا تھا، بلکہ سارا کام ہم اس کا کر کے دیتے تھے۔ لیکن دیکھو، وہ خود تو مر گیا ہے اور اس نے ہمیں یوں قید کیا کہ اب ہم چاہیں بھی تو اس استانے سے کبھی نہیں نکل سکتے۔ میں شدید خوف کی کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید میں بھی لالچی انسان بن گیا تھا۔ لالچ کی سوچ مجھے یہاں تک گھسیٹ لائی تھی۔ پھر میں نے ڈرتے ڈرتے ان جنزادیوں کو کہا کہ دیکھیں، اگر آپ کے کہنے پر میں یہ خزانہ چھوڑ کر چلا بھی جاؤں گا تو میری جگہ کوئی دوسرا شخص آئے گا اور وہ یہ خزانہ اٹھا کر چلتا بنے گا۔ تبھی ان کی خرکت سی آواز آئی، ایسا ہم چاروں کبھی ہونے نہیں دیں گے۔ اگر تم یہاں سے چلے بھی جاؤ گے تو یہ خزانہ خود بخود زمین کے اندر چلا جائے گا۔ اگر تم اس خزانے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو ہمارا ساتھ دو اور ہمیں اس قید سے آزادی دلا دو، اور ہم بدلے میں یہ سارا خزانہ تمہارے حوالے کر دیں گے۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ بلا شبہ وہ خزانہ اتنا تھا کہ میری پوری زندگی اس خزانوں کو پا کر عیش و عشرت سے گزرنی تھی، لیکن ان 4 جن زادیوں کو کس طرح قید سے رہائی دلانی تھی اس کا مجھے کوئی علم نہ تھا۔ سبھی میں نے گھبراتے ہوئے لہجے میں انہیں مخاطب کیا، آپ لوگوں کی قید کی رہائی کا طور مجھے کیسے ڈھونڈنا ہوگا؟ کیا آپ چاروں میں سے کسی کو معلوم ہے اس قید کا طور؟ تو ان 4 جن زادیوں میں سے ایک کہنے لگی، اس طور کا ہمیں نہیں پتہ ہے، لیکن یہ پیر صاحب ہم چاروں کو مختلف جگہوں سے لے کر آئے تھے۔
بلکہ اس نے خطرناک کالا جادو کر کے ایک ایک کر کے ہمیں چاروں کو قبضے میں کر لیا تھا۔ ہم چاروں کو تو اپنے اپنے قبیلوں میں سکون کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ پیر ہاتھ دھو کر ہمارے پیچھے پڑ چکا تھا۔ پھر جیسے جیسے وہ ہم چاروں کو قید کرتا رہا، ویسے ویسے ہم نکاح میں ان سے پڑھاتا گیا۔ یوں ہم چاروں جنزادیاں اس کی بیویاں بن گئیں۔ یہ بات وہ دنیا کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ امام صاحب یہ سن کر سوچ میں پڑ گئے اور پھر کہنے لگے، اس بارے میں مجھے تو کوئی زیادہ معلومات نہیں ہے، ہاں لیکن وہ عامل جو بڑے بڑے خطرناک عملیات کرتے ہیں وہ اس بارے میں ضرور جانتے ہوں گے۔ ان کا جواب سن کر مجھے مایوسی ہوئی تھی اور میں مایوسی کی سی کیفیت میں گرفتار واپس گھر آ گیا۔ کوئی سر ہاتھ نہ لگ رہا تھا، لیکن مجھے جلد از جلد ان جنزادیوں کے لیے کچھ کرنا تھا۔ اسی سوچ میں میرا پورا دن گزر گیا تھا۔ دوسرے دن میں اسی سوال کے جواب کے چکر میں پھرتا رہا، لیکن آج بھی مجھے اس کا حل نہ ملا تھا۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ میں ایک ہوٹل پہ بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ میرے ذہن میں بس یہی سوال گردش کر رہا تھا کہ آخر کروں تو میں کیا کروں؟ اگر میری طرح کسی اور نے بھی پیر صاحب کے آستانے کی تلاشی لے لی تو یقیناً وہ خزانہ اس کے ہاتھ لگ جانا تھا۔ کوئی تدبیر میرے ہاتھ نہ لگ رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کچھ تو ایسا ہوگا جو جنزادیوں کی آزادی کا توڑ ہوگا۔ آخر پیر صاحب نے ان جنزادیوں کو قید کرنے کے لیے کوئی تو شیطانی عمل کیا ہوگا۔ ان سب کاموں کے پیچھے لگ کر اب میرا پڑھائی میں بھی دل نہ لگ رہا تھا۔ یونیورسٹی جا کر بھی میں اس بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ میں انہی سوچوں میں مگن تھا کہ تبھی ایک آدمی آیا اور میرے پاس سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے اس انجان آدمی کو دیکھا اور پھر دوسری طرف منہ کر لیا۔ مجھے حیرت بھی ہو رہی تھی کہ میں اس شخص کو جانتا بھی نہ تھا اور وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا تھا۔ تب ہی وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، آپ کچھ پریشان سے نظر آتے ہیں، لیکن میں نے اسے جواب دینا زیادہ مناسب نہ سمجھا اور چائے پی کر وہاں سے اٹھ گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ ہوٹل والا چھوٹا بچہ جو ہوٹل پر کام کرتا تھا وہ میرے پیچھے بھاگتا ہوا آیا اور مجھے رکنے کا اشارہ کرنے لگا۔ میں رک کر اسے حیرت سے دیکھنے لگا کیونکہ چائے کے پیسے تو میں ہوٹل پر دیکھ کر آیا تھا۔ وہ بچہ میرے قریب آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ دبا ہوا تھا۔ اس نے وہ کاغذ مجھے دیا اور کہنے لگا کہ یہ کاغذ ایک آدمی نے آپ کے لیے دیا ہے۔ میں وہ کاغذ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر اس بچے سے وہ کاغذ تھام لیا۔ کس شخص نے مجھے یہ کاغذ دیا تھا؟ پھر اچانک سے میرے ذہن میں ایک بات آئی۔ مجھے چائے کی ٹیبل پر اپنے سامنے بیٹھا ہوا شخص یاد آیا۔ سڑک پر اندھیرا تھا، مجھے وہ کاغذ گھر جا کر پڑھنا تھا۔ میں تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا گھر پہنچ گیا اور کمرے میں جا کر وہ کاغذ پڑھنے لگا۔ اس کاغذ کی تحریر کچھ اس طرح تھی، میرے دوست، جس کا کام میں تم لگے ہوئے ہو، اس کام میں تمہارا میں ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ یوں سمجھ لو کہ اپنی محبت کی خاطر میں تمہاری ہر ممکن مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم ایک کام کرنا چاہتے ہو، وہ خاص کام میرے لیے بھی بہت خاص ہے، کیونکہ اگر تم نے وہ کام کر لیا تو دو محبت کرنے والے آپس میں مل جائیں گے، فقط تمہارا خیر خواہ۔ اس کاغذ کی تحریر پڑھ کر میں شدید حیرت میں سے دوچار تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ انجان شخص کون تھا اور مجھ سے کیسے واقف تھا۔ کیا واقعی وہ یہ جانتا تھا کہ میں اس وقت کسی خاص مشن پر لگا ہوا ہوں اور یہ کام میرے لیے کتنا ضروری ہے؟ دوسرے دن میں بے قراری سے پھر رات کے وقت اسی ہوٹل پر پہنچ گیا۔ میں شدت سے اس شخص کا انتظار کر رہا تھا، لیکن آج ہم مجھ سے ملنے نہ آیا تھا۔ میں کافی دیر بیٹھ کر انتظار کرتا رہا، لیکن شاید آج اس شخص کو نہ آنا تھا۔ میں مایوس اٹھ کر واپس آیا اور کمرے میں آ کر سو گیا۔ دوسرے دن یونیورسٹی مجھے لازمی جانا تھا۔ یونیورسٹی میں پورا دن مصروف رہنے کے بعد میں یونیورسٹی کی بس کا انتظار کر رہا تھا، جب بھی ایک چھوٹا سا بچہ آیا اور مجھے ایک کاغذ پکڑا کر چلا گیا۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ یقیناً یہ خط اسی شخص کی جانب سے تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ شخص میری مدد ضرور کرنا چاہتا ہے۔ یونیورسٹی کی بس بھی آ گئی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اس کاغذ کو یہیں کھول کر پڑھ لوں، لیکن یہ بھی دل تھا کہ ساتھ بیٹھے ہوئے لڑکی کی نظر اس خط پر نہ پڑ جائے، تو اس لیے وہ خط چھپا کر جیب میں رکھ لیا۔ جیسے ہی گھر پہنچا تو امی مجھے کھانے پر بلاتی رہ گئی۔ میں انہیں بھوک نہیں ہے کہہ کر اپنے کمرے میں گھس گیا۔ کمرے میں جاتے ہی میں نے خط کو کھولا، اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ خط میں تحریر درج تھی، نوجوان، آج یہ پیغام تمہیں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ تم جلد از جلد اس کام میں کامیاب ہو جاؤ جو میں اور تم مل کر کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تم ان چار زادیوں کو
رہائی دلانا چاہتے ہو تو اس سلسلے میں میں تمہاری ایک مدد کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ان جن زادیوں کو قید کرنے کے لیے پیر صاحب نے کیا عملیات کیے ہیں۔ اس لیے میں تمہیں اس سلسلے کی پہلی کڑی بتا رہا ہوں۔ جس جن زادی کو تم سب سے پہلے آزاد کرو گے، اس جن زادی کا نام تمنا ہے۔ تمنا اپنے قبیلے میں سب سے مشہور جن زادی تھی۔ اس نے کبھی کسی کو تکلیف نہ دی تھی، بلکہ اپنی خوش مزاجی سے اس نے سارے قبیلے والے جنات کے دل جیتے ہوئے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس درخت کے نیچے کسی نے شیطانی عمل کا کالا جادو کر کے ایک پتلے کو دفن کیا ہوا ہے۔ جیسے ہی وہ اس درخت کے نیچے سے کھڑی ہوئی، جادو کا آہستہ آہستہ اثر اس کے جسم میں داخل ہونا شروع ہو گیا، اور پھر تو اس کے جسم کو جھٹکا لگنا شروع ہوا، اور یوں وہ زمین پہ گرتے ہی بے ہوش ہو کر اس پیر صاحب کے آستانے پر پہنچ گئی۔ جب قبیلے کے جنات نے اس کی گمشدگی کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اس پیر نے خطرناک عمل کر کے تمنا جن زادی کو اپنی قید میں کر لیا تھا، اور اب جادو کے ذریعے وہ اس سے نکاح کر بیٹھا تھا۔ یوں تمنا جن زادی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پیر کی قید میں چلی گئی۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمنا جن زادی کو تم نے کیسے آزاد کروانا ہے۔ تمنا جن زادی کا پتلا اس پیر نے اسی درخت کے نیچے دفن کیا تھا۔ جب وہ اس درخت کے نیچے کھڑی تھی تو خطرناک کالے جادو کے اثر کی وجہ سے وہ اس پیر کی قید میں چلی گئی۔ تمہارے قبرستان کے شروع ہوتے ہی جو سب سے پہلا درخت ہے، تمنا جن زادی کا پتلا اسی درخت کے نیچے موجود ہے۔ تم نے رات کے 12 بجے وہاں پہنچنا ہے اور اس درخت کے نیچے موجود زمین کو کھود کر وہ پتلا نکال لینا ہے۔ جیسے ہی وہ پتلا تم نکالو گے، تمنا جن زادی کو اس قید سے فوراً رہائی مل جائے گی۔ اس پتلے کو تم نے یوں ہی نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ اسے جلا دینا ہے، تاکہ کوئی اور انسان اس خطرناک کالے جادو کا اثر میں نہ آ جائے۔ فقط تمہارا خیر خواہ۔ امید ہے کہ تم اس کام کو جلدی سر انجام دو گے۔ مجھے یہ خط پڑھ کر بہت خوشی ہو رہی۔ اس خط میں جس قبرستان کا ذکر کیا گیا تھا 100% وہ درست تھا۔ بے شک ہماری پوری بستی کے لوگوں کا وہی قبرستان تھا۔ اب مجھے جلد از جلد اس درخت تک پہنچنا تھا، لیکن رات کا انتظار بھی کرنا تھا۔ دن تھا کہ گزرنے میں نہ آ رہا تھا۔ رات کے 12 بجے وہ بھی اکیلے قبرستان جانا۔ اگر امی نے یا گھر میں کسی نے بھی مجھے وہاں جاتا ہوا دیکھ لیا تو شاید مجھ سے سوالوں کے وہ سلسلے شروع ہو جانے تھے جو کبھی نہ ختم ہوتے۔ اس لیے مجھے احتیاط کرنی تھی کہ میرے جانے کی کسی کو بھی خبر نہ ہو۔ رات ہو چکی تھی، لیکن مجھے سب کے سونے کا انتظار کرنا تھا۔ امی اور ابو اپنے کمرے میں سکون کی نیند سو رہے تھے۔ میں دبے پاؤں گھر سے نکل آیا۔ میرا رخ سیدھا قبرستان کی طرف تھا۔ قبرستان جا کر مجھے وہ درخت تلاش کرنا تھا جو قبرستان کے شروع ہوتے ہی سامنے تھا۔ اندھیرے میں ویسے ہی سارے درخت ایک جیسے لگ رہے تھے، لیکن میری نظر اس درخت پر پڑی جو سب سے پرانا تھا۔ اس پر لگے ہوئے دھاگا اور بندھے ہوئے کپڑے اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ لوگ اس درخت کو اپنے عملیات کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ تبھی میں نے اس درخت کے نیچے والے زمین کو کھودنا شروع کر دیا۔ کھرپی میں اپنے ساتھ لایا تھا۔ وہ شخص کوئی بھی تھا، بہرحال میری اتنی مدد کر رہا تھا، اور میں کوشش کر رہا تھا کہ اس کے بتائے ہوئے ہدایت پر ہی چلوں تاکہ اپنے مقصد میں جلد سے جلد کامیابی حاصل کر سکوں۔ کافی دیر تک زمین کھودنے کے بعد آخرکار میری محنت رنگ لائی۔ کالے رنگ سے بنا ہوا کپڑے کا وہ پتلا مجھے مل گیا تھا۔ اتنے دن تک زمین میں یہ دفن رہنے کی وجہ سے پتلے کی حالت بہت خستہ ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اسے باہر نکال کر رکھ دیا۔ خط میں لکھی ہوئی تحریر کے مطابق مجھے اس پتلے کو یوں ہی نہیں پھینکنا تھا، بلکہ اسے جلا دینا تھا۔ ماچس میں اپنے ساتھ لایا تھا۔ میں نے فٹافٹ پتلے کو آگ لگائی۔ وہ 2 منٹ میں ہی جل کر خاکسار ہو گیا۔ قبرستان سے عجیب عجیب سی آوازیں بھی آ رہی تھیں، لیکن میں نے ان آوازوں پر کوئی غور نہ کیا۔ جلدی سے اٹھ کر واپس آ گیا۔ اب میرا رخ آستانے کی طرف تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ واقعی کیا کسی جن زادی کو آزادی ملی تھی یا صرف یہ ایک جھوٹ پر مبنی خط تھا۔ میں جیسے ہی آستانے پر پہنچا تو مجھے ایک نسوانی آواز سنائی دی جو مجھے کہہ رہی تھی کہ نوجوان، تم نے اتنا اچھا کام کیا ہے۔ تم نے ہمارے ساتھ ہی جن زادی تمنا کو آزادی دلا دی ہے۔ اب ہم تینوں کو بھی امید ہے کہ تم ایسے ہی ہمیں بھی آزادی دلاؤ گے۔ میں یہ بات سن کر بہت خوش ہو گیا۔ آخر میں نے ایک جن زادی کو آزادی تو دلا دی تھی، لیکن مجھے ابھی بہت کام کرنا تھا۔ اب میں گھر واپس آ گیا اور گھر آتے ہی تھکن سے سو گیا۔ چونکہ میں بہت زیادہ تھکا ہوا تھا،
اس لیے دوسرے دن یونیورسٹی نہ جا سکا۔ ایک بار پھر مجھے اس شخص کے خط کا شدت سے انتظار تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ شخص ایک بار پھر میری مدد ضرور کرے گا۔ تبھی میں ایک دن اسی ہوٹل پہ بیٹھا ہوا چائے پی رہا تھا جب کوئی شخص چپکے سے میری ٹیبل پر ایک خط رکھ کر چلا گیا۔ میں اپنے دھیان میں مگن تھا، خط رکھنے والے شخص کو دیکھ نہ سکا، لیکن جب اٹھ کر آنے لگا تو میری نظر خط پر پڑ چکی تھی، یعنی کہ اب دوسری جن زادی کو آزادی دلانے کا ٹائم آ گیا تھا۔ خط میں نے اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا، پھر گھر آ کر خط کو پڑھنے لگا، جس کی تحریر یوں تھی: واہ نوجوان، تم نے تو کمال ہی کر دیا، بے شک تم نے ایک جن زادی کو آزادی دلا دی، اچھا کام کیا، لیکن ابھی تمہارا کام ادھورا ہے۔ اب ٹائم آ گیا ہے کہ جن زادی نوشی کو آزادی دلائی جائے۔ جن زادی نوشی جس قبیلے سے آئی تھی، اس قبیلے کے جنات آج بھی اسے یاد کر کے روتے ہیں، کیونکہ جن زادی نوشی سب کی مدد کرنے والی، سب کے کام آنے والی جن زادی تھی۔ وہ کسی کو تکلیف میں بھی نہ دیکھ سکتی تھی۔ ایک دن جب وہ کسی بوڑھے جنات کی مدد کرنے کی غرض سے جنگل میں چلی گئی تو بوڑھے جنات کو کچھ تکلیف تھی۔ وہ تکلیف اس بوٹی سے جانی تھی جو جنگل میں ایک پودے پر لگی ہوتی ہے، لیکن برا ہوا جن زادی نوشی کی قسمت کا، جب وہ جنگل میں گئی تو اس جنگل کے پودے پر ایک کالے رنگ کا پتلا اسی کا بنا کر لٹکایا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ پتلے کے نزدیک گئی، پتلے پر کالے جادو کا اثرات تھے، جن زادی پر بھی بری طرح حاوی ہو چکے تھے۔ یوں پھر وہ کبھی بھی اپنے قبیلے والوں سے نہ مل سکی اور اس پیر کی قید میں چلی گئی۔ اب پیر نے اس سے بھی نکاح کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جن زادی نوشی کو بھی اپنا قیدی بنا لیا۔ وہ پودا جنگل کی جس جگہ پر واقع ہے، میں اس پودے کی تھوڑی سی نشانی تمہیں بتا دیتا ہوں کہ اس پودے کے اس پاس صرف جھاڑیاں ہیں اور کوئی درخت بھی نہیں ہے۔ میں تمہاری مدد ضرور کرتا اگر مجھے اس پتلے کا کالے جادو کے اثرات کا اثر نہ ہوتا۔ اگر میں وہاں نزدیک بھی گیا تو مجھ پر بھی اس کے اثرات ہو سکتے ہیں، اس لیے وہ پودا تمہیں خود ہی تلاش کرنا ہوگا۔ وہ شخص میری اتنی مدد کر رہا تھا تو میرے لیے یہی کافی تھا۔ اب مجھے جلد از جلد اپنا کام کرنا تھا اور جن ذاتی نوشی کو اس قید سے رہائی دلانی تھی۔ اس بار مجھے دن کی روشنی میں کام کرنا تھا کہ تحریر پڑھ کر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مدد کرنے والا وہ شخص انسان نہیں بلکہ کوئی جن ذات ہے۔ جو بھی تھا میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ میری اتنے اچھے طریقے سے مدد کر رہا تھا۔ اب میں بستی کے پیچھے والے حصے کی طرف چلا گیا جہاں پر جنگل واقع تھا۔ اتنے بڑے جنگل میں بھلا اس پودے کو کیسے تلاش کرتا، لیکن اس جن ذات کے کہنے کے مطابق اس پودے کے آس پاس جھاڑیاں تھیں۔ یوں میں چاروں طرف نظر دوڑانے لگا۔ جب بھی مجھے ایک پودا نظر آیا جو زیادہ ہرا بھرا نہ تھا، کہتے ہیں کہ اس کالے جادو کا اثر تو اونٹ کو ہانڈی اور انسان کو قبر میں بھی پہنچا دیتا ہے، اور اس پودے کا حال دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس پر یقیناً کالے جادو کے کچھ نہ کچھ اثرات تو موجود تھے۔ تبھی میں نے اس پودے کی زمین کو کھودنا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک کھدائی کرنے کے بعد آخر میری محنت رنگ لے آئی اور وہ پتلا مجھے مل گیا، جس کا حال بہت ہی خستہ ہو رہا تھا، اور پہلے کی طرح اس پتلے کو بھی میں نے جلا ڈالنا تھا۔ میں اپنا کام ختم کر چکا تھا۔ ایک بار پھر لوگوں کی نظروں سے بچتے ہوئے میں آستانے پر پہنچ گیا۔ آستانے پر پہنچ کر میں اپنے کام کا فائدہ ڈھونڈنا چاہتا تھا جب یہ مجھے ایک کھنکتی ہوئی آواز آئی: واہ نوجوان، تم کتنے اچھے ہو، تم نے ہماری دوسری ساتھی جن زادی نوشی کو بھی آزادی دلا دی۔ اب تو ہمیں پورا یقین ہے کہ تم ہم دو جن زادیوں پر بھی اسی طرح رحم کھاؤ گے اور ہمیں بھی آزادی دلا دو گے۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی ان آوازوں کو سن کر۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں رفتہ رفتہ اپنے پورے کام کو سر انجام دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بہت جلد وہ خزانہ میرے ہاتھ لگنے والا تھا جسے پا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری قسمت بدل جانی تھی۔ اب میں اس شدت سے اس دن کا انتظار کر رہا تھا جب میں باقی بچی ہوئی دو جن زادیوں کو بھی آزادی دلا دیتا۔ اب میری نظریں ہر وقت اس شخص کو ڈھونڈتی رہتی کہ راہ چلتے کبھی تو وہ شخص مجھے نظر آئے۔ ایک دن یونیورسٹی سے تھکا ہارا میں گھر آیا تو ایک خوشخبری میری منتظر تھی۔ میں جیسے ہی کھانے کی ٹیبل پر بیٹھا تو امی نے مجھے بتایا کہ کوئی شخص آیا تھا باہر اور مجھے ایک لفافہ دے کر گیا ہے تمہارے نام پر۔ کھانا کھاتے کھاتے مجھے ایک دم کھانسی لگ گئی۔ امی نے مجھے غور سے دیکھا اور بولی: آرام سے، کیا اتنا ضروری خط ہے کہ تم اسے دیکھ کر اتنے اتاولے ہو رہے ہو؟ میں جلدی جلدی کھانا ختم کیا
اور اس خط کو امی سے لے کر کمرے میں چلا گیا۔ خط کی تحریر یوں تھی: نوجوان، تم جیسے جیسے کام کر رہے ہو ویسے ویسے مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ اب باری ہے جنزادی روشنی کی۔ جنزادی روشنی کی قسمت شروع سے ہی خراب رہی ہے۔ پہلے اسے کسی شیطانی جنات نے قید کیا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ اس شیطانی جنات سے اپنی جان بچا کر بھاگی تھی اور اپنے ماں باپ سے آ ملی تھی، لیکن اس کی قسمت میں آزادی نہ لکھی تھی۔ جب بھی ایک دن وہ اپنے گھر کے قریب بنے ہوئے کنویں پر کھیل رہی تھی تو اچانک اس کا پیر پھسلا اور وہ اس کنویں میں جا گری۔ کنویں میں پہلے ہی اس پیر نے کالا پتلا بنا کر پھینکا ہوا تھا۔ اس کالے پتلے کا پھینکنے کا مقصد یہی تھا کہ کسی جنزادی کو قید میں کر لیا جائے۔ جنزادی روشنی کی قسمت بری تھی کہ وہی اس پتلے کے پاس پہنچ گئی۔ یوں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید ہو کر پیر کے نکاح میں چلی گئی۔ اب تمہیں اس کنویں کو تلاش کرنا ہے۔ یہ کنواں بہت پرانا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہیں یہ کنواں جلد نہ ملے، لیکن تمہیں کوشش کرنی ہے کہ اس کنویں کو جلد سے جلد تلاش کر کے تم اس کنویں تک رسائی حاصل کر لو۔ خط پڑھ کر میں تھوڑا پریشان سا تھا، کیونکہ جہاں میں بچپن سے رہتا آ رہا تھا وہاں آج تک میں نے کسی کنویں کو نہ دیکھا تھا۔ اب میں کیا کروں؟ کیسے اس کنویں کو ڈھونڈوں؟ ابھی رات کو کھانے کی ٹیبل پر میں نے باتوں ہی باتوں میں ابو سے پوچھا: ابو، کیا ہماری بستی کے آس پاس کوئی کنواں تھا؟ اب وہ میری بات سن کر ابو تو چونک گئے اور مجھے کہنے لگے: تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو میں نے ایسے ہی بات بنا دی کہ میں نے کسی کے منہ سے سنا تھا کہ پہلے اس بستی کے قریب ایک کنواں ہوا تھا جس سے بند کر دیا گیا ہے۔ تو ابو کہنے لگے کہ اس کنویں کو بند نہیں کیا گیا، بلکہ ایک فیکٹری نے اسے انڈر گراؤنڈ کر لیا ہے۔ وہ کنواں اب فیکٹری کے حدود میں واقع ہے۔ میں ابو کی بات سن کر خوش ہو گیا۔ یقیناً وہ اس فیکٹری کی بات کر رہے تھے جو ہماری بستی کے دائیں طرف سڑک کی جانب بنی ہوئی تھی۔ اب مجھے اس فیکٹری میں پہنچنا تھا، لیکن رات کے وقت اس فیکٹری میں گارڈ موجود ہوتے تھے۔ جیسے ہی رات ہوئی میں اس فیکٹری تک جانے کا راستہ تلاش کرنے لگا۔ میں نے ایک نظر فیکٹری کے گارڈ پر ڈالی جو نیند میں اونگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کیونکہ وہ زیادہ ہی نیند میں لگ رہا تھا۔ اب مجھے جلد از جلد اپنا کام کرنا تھا۔ میں نظر بچا کر اس فیکٹری کے اندر کود گیا۔ اچھا ہوا کہ وہ کنواں اس جگہ موجود تھا جو فیکٹری کے شروع ہوتے ہی سامنے والا ایریا میں تھا، اور وہ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ میں نے کنویں میں تاج مار کر جھانکنے کی کوشش کی۔ کنویں کے ایک جانب سیڑھیاں لگی ہوئی تھیں۔ دھیرے دھیرے سیڑھیاں اتر کر میں کنویں کے بالکل آخر تک پہنچ گیا۔ ہاتھ میں دستانے پہن کر کنویں کے پانی میں موجود ہاتھ مار کر چیک کرنے لگا۔ کنویں میں بہت زیادہ گند پھیلی ہوئی تھی، لیکن خوشی اس بات کی تھی کہ کنویں کا پانی نہایت ہی کم تھا۔ مجھے ہر صورت میں اپنا کام کرنا تھا۔ گارڈ کی نظروں سے بچ کر کام کرنا بلا شبہ بہت مشکل تھا۔ میں بار بار پانی میں ہاتھ مارتا، لیکن اس پانی کا گند کچرا ہی میرے ہاتھ میں آ رہا تھا۔ کافی دیر تک تلاش کرنے کے بعد آخر کار وہ کالا پتلا میرے ہاتھ لگ گیا۔ میں جلدی سے اسے لے کر اوپر آ گیا اور جیسے ہی آیا تھا ویسے ہی دیوار پھلانگ کر باہر بھاگ گیا۔ اب مجھے اس پتلے کے خشک ہونے کا انتظار کرنا تھا۔ اس پتلے کو جلانے کا کام مجھے صبح سر انجام دینا تھا۔ یوں پریشانی میں ساری رات میں جاگتا رہا۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں اس پتلے کے خطرناک شیطانی عمل کا اثر مجھ پر نہ ہو جائے، کیونکہ یہ اس وقت میرے ساتھ موجود تھا۔ جیسے تیسے کر کے مجھے صبح کا انتظار کرنا تھا۔ جیسے ہی صبح دھوپ نکلی میں سیڑھیوں سے چڑھتا ہوا اوپر چھت پر پہنچ گیا اور اس پتلے کو دھوپ میں رکھ دیا۔ جیسے ہی تھوڑی دیر بعد وہ پتلا سوکھا میں نے فٹافٹ اس کو آگ لگا دی۔ مجھے یقین تھا کہ جنزادی روشنی نے یقیناً آزادی حاصل کر لی ہوگی۔ میں فٹافٹ رات کے وقت پیر کے آستانے پر پہنچ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ بہت جلد میں اس صندوق کے خزانے کا مالک بن جاؤں گا اور وہ خزانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرا ہو جائے گا۔ میں منتظر تھا کہ کب مجھے یہ خوشخبری ملے گی۔ اب میں وہاں صرف ایک ہی جنزادی بچی تھی۔ پھر جیسے ہی میرے کانوں میں آواز پڑی، مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ وہاں صرف ایک ہی نسوانی آواز بچی تھی جو مجھے اداس لہجے میں کہہ رہی تھی کہ نوجوان، تم نے تینوں جنزادیوں کو تو آزادی دلا دی، اب میری باری ہے، تم مجھے آزادی دلا کر آخر کار اس خزانے کے حقدار ہو جاؤ گے۔ میں اس کی بات سن کر خوش ہو گیا اور شدت سے اس جنزاد کا انتظار کرنے لگا۔ 2 دن بعد میں گھر پر اکیلا تھا۔ امی ابو کسی رشتہ دار کی عیادت کرنے کی غرض سے گھر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ میں سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر چلا گیا۔ چھت کی منڈیر سے تاکا جھانکی کر رہا تھا کہ جب بھی مجھے اپنے پیچھے ایک مردانہ آواز سنائی دی: نوجوان، کیا حال ہے تمہارا؟ میں نے جیسے ہی پیچھے پلٹ کر دیکھا،
میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ وہی شخص جو مجھے اس دن ہوٹل پہ ملا تھا وہ میرے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتا وہ مجھے کہنے لگا، نوجوان، تم بھی کہہ رہے ہوگے کہ آخر میں تو نے تمہاری اتنی مدد کیوں کی ہے؟ میں نے تمہاری اتنی مدد اس لیے کی کیونکہ میں اپنی محبت کو اتنے سالوں بعد پانا چاہتا ہوں۔ اس پیر کے آستانے پر جو سب سے آخری والی جنزادی بچی ہے، اس جنزادی کا نام جنزادی صنوبر ہے۔ وہ میری شدید اور آخری خواہش ہے۔ اس کے بنا میں سالوں سے جنگلوں میں بھٹکتا پھر رہا تھا، لیکن جب وہ پیر مر گیا تو مجھے ایک امید نظر آئی اپنی محبت کو پانے کے لیے۔ اس محبت کو پانے کے لیے میں نے سالوں سال انتظار کیا، اور جب میں نے تمہیں دیکھا کہ ان جنزادیوں کی فریاد کی وجہ سے تم اپنے سچے من سے یہ چاہ رہے تھے کہ جنزادیوں کو کیسے رہائی مل جائے، مجھے تمہارے جذبات کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، اور میں نے سوچا کہ تم اکیلے کبھی بھی یہ کام نہ انجام دے سکو گے۔ یوں میں بہانے سے تم سے ملا اور تمہارے نیک ارادے دیکھ کر میں تمہاری مدد کرنے لگا۔ اگر میں چاہتا تو صرف اپنی محبت کو ہی حاصل کر لیتا، لیکن مجھے یہ بہت غلط لگا کہ بیچاری باقی 3 جنزادیوں کو چھوڑ کر میں اپنی محبت کو پہلے پالوں۔ اس لیے پہلے میں نے ان 3 جنزادیوں کو قید سے رہائی دلوانے میں تمہاری مدد کی، اور سب سے آخر میں اپنی محبت کو پانے کی کوشش کی۔ جنزادی صنوبر اور میں ایک دوسرے سے بے پناہ پیار کرتے تھے۔ ہماری زندگی ہم دونوں سے ہی شروع ہو کر ہم دونوں پہ ہی ختم ہوتی تھی۔ ہم دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی ساتھ گزارنا چاہتے تھے۔ ایسا کوئی دن نہ ہوتا کہ جب ہم ایک دوسرے سے ملے بغیر گزار دیتے۔ میں اس کے بنا ایک منٹ بھی نہ رہ سکتا تھا۔ لیکن جنزادی صنوبر غصے کی بہت تیز تھی، لیکن میرا مزاج بہت ٹھنڈا تھا۔ وہ اکثر مجھ سے لڑائی کر لیتی، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، لیکن پھر بھی میں اس سے جان سے بھی زیادہ چاہتا تھا۔ یوں تو ہماری اکثر ہی لڑائی ہوتی رہتی تھی، لیکن ایک دن ایسی لڑائی ہوئی کہ اس لڑائی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ شاید ہماری قسمت خراب تھی، اس لیے برا ہوا ہماری قسمت کا جب ایک دن کسی بات پر ہم دونوں کی لڑائی ہو گئی، اور جنزاد صنوبر مجھ سے ناراض ہو کر ایک جھوپڑی میں چھپ گئے۔ اس جھوپڑی میں ایک نہیں بلکہ بہت ساری تعداد میں کئی خطرناک کالے رنگ کے پتلے دفنائے گئے تھے، جو یقیناً اس پیر کے کارستانی تھی۔ اس کالے شیطانی جادو کے اثرات کی زد میں جنزادی صنوبر آ گئی اور مجھے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی۔ اس پیر نے اس سے بھی نکاح پڑھا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے اپنے قبضے میں کر لیا۔ لوگوں کے سامنے تو وہ پیر بڑا نیک اور پرہیزگار تھا، لیکن در حقیقت بات یہ تھی کہ وہ کوئی بھی کام خود سے نہ کرتا تھا، بلکہ ہر کام میں مدد لینے کے لیے اس نے کئی جنات کو اپنے قبضے میں کر رکھا تھا۔ وہ جنات کے ذریعے لوگوں کے کام کر دیتا اور بدلے میں لوگوں سے خوب سونا چاندی ہیرے بٹور لیتا، لیکن انسان اس بات سے بے خبر تھے کہ اپنے جادو کے اثرات سے وہ سارے کام ان 4 جنزادیوں کے ذریعے سر انجام دیتا تھا۔ ان چاروں کو اس نے اپنی غلامی میں جکڑا ہوا تھا، لیکن تم نے ایک ایک کر اس پیر کے مرنے کے بعد ان تینوں کو آزادی دلا دی۔ اب میری محبت کی تکمیل کی باری ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تم میری جنزادی صنوبر کو بھی آزادی دلا کر رہو گے۔ جنزادی صنوبر کا کالا پتلا اسی آستانے کے زمین کے نیچے دفن ہے، اس لیے میں نے سب سے آخر میں جنزادی صنوبر کو آزادی دینے کا راز بتایا۔ جاؤ آستانے کی زمین کھود کر جنزادی صنوبر کے پتلے کے ساتھ اس خزانے کو بھی نکال لینا جو صرف تمہارا حق ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس خزانے کا استعمال اس طرح کرنا کہ لوگوں کو اس سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی وہ جنزاد میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا، لیکن مجھے آخری راز بتا کر چلا گیا تھا۔ مجھے اس رات ہی یہ کام سر انجام دینا تھا، کیونکہ اگر کل امی ابو کو پتہ چل جاتا تو میرا کام ادھورا رہ جاتا۔ یہی سوچ کر میں نے دروازے کو تالا لگایا اور اس آستانے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ حسب ثاقب گلی میں بالکل سناٹا تھا۔ اس آستانے کی ہر چیز پر گرد جم چکی تھی۔ میں نے زمین کو چاروں طرف سے کھودنا شروع کر دیا۔ پوری زمین کو کھودنا آسان نہ تھا، بلکہ اس میں بہت محنت درکار تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے کی لگاتار کھدائی کے بعد میں بری طرح تھک چکا تھا۔ تھوڑا سا کھودنا شروع کر دیا۔ آخر کار میری محنت رنگ لے آئی۔ اس زمین کے نیچے سے ایک نہیں بلکہ بہت سارے کالے رنگ کے پتلے دفن کیے ہوئے تھے۔ ساتھ ہی وہ چھوٹا سا صندوق بھی زمین کے نیچے سے نکل آیا تھا۔ اسے دیکھ کر خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ کبھی جنزادی صنوبر کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی،
نوجوان جلدی کرو، تمہارے پاس وقت بہت کم ہے۔ اس خزانے کی خوشی تم بعد میں بھی پا سکتے ہو، لیکن میری خوشی کا خیال کرو۔ تم خوش بعد میں ہونا، پہلے تم اس پتلے کو جلدی سے جلا ڈالو تاکہ مجھے آزادی مل جائے۔ میں جن ذاتی صنوبر کی بات سن کر بے اختیار مسکرا دیا۔ اپنی خوشی میں یہ بھول چکا تھا کہ ابھی مجھے ان سارے پتلوں کو جلانا بھی تھا۔ جیسے ہی میں نے سارے پتلے اکٹھے کر کے آگ جلائی تو ایک طوفان، ایک شور سا تیز ہواؤں کی طرف چلنے لگی۔ میری آنکھوں میں مٹی بھر چکی تھی۔ یقیناً یہ اس پیر کے کالے کرتوتوں کا نتیجہ تھا۔ نہ جانے کس قطرے جنات کو اس نے اپنے قید میں کیا ہوا تھا۔ آج ان سارے ہی جنات کو آزادی مل چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جیسے ہر چیز تھم گئی۔ میں اپنا کام کر چکا تھا، اب اس خزانے پر صرف اور صرف میرا حق تھا۔ میں اس چھوٹے سے صندوق کو بغل میں دبائے خوشی خوشی گھر آ گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر ایک بار پھر صندوق کو کھول کر دیکھنے لگا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ نہ جانے لوگ کیوں اتنا پیروں فقیروں پر یقین کر کے ان کو اپنی قیمتی دولت میں سے بہت بڑا حصہ اٹھا کر ان پیروں فقیروں کو دے جاتے ہیں، یہ جانے بنا کہ وہ ان کے کام سچ میں کر بھی رہا ہے یا نہیں، بیوقوف بنا رہے ہیں۔ میرے سامنے چمکتے دمکتے سونے چاندی کے ہیرے زیورات پڑے ہوئے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس خزانے کو میں نے نمود و نمائش کے لیے استعمال نہیں کرنا، بلکہ میں سوچ رہا تھا کہ اس پیر صاحب کے استانے والی جگہ پر اس بستی کے لوگوں کے بچوں کے لیے ایک بڑا سا مدرسہ بنوا دوں گا جس میں وہ دینی تعلیم حاصل کر سکیں۔ اچھا ہے کہ اس خزانے کا استعمال کسی اچھی صورت میں کیا جا سکے۔ اس پیلے کالے کرتوتوں کا کچھ تو مداوع ہو سکتا تھا۔ پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ جب صبح ہوگی اور لوگ اس پیر کے استانے کا حال دیکھیں گے تو یقیناً ان کے ذہن میں یہ ضرور آئے گا کہ اس بستی کے کسی شخص نے زمین سے کھود کر کوئی نہ کوئی چیز تو نکالی ہے۔ دوسرے دن پورے محلے میں ایک شور سا مچا ہوا تھا۔ سارے لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ پیر صاحب کے استانے پر چوری ہوئی ہے، کیونکہ وہاں کی زمین پوری کھدی ہوئی تھی۔ میں انجان بنا ان سب لوگوں کے درمیان کھڑا تھا، تبھی اپنے پاس کھڑے ہوئے شخص سے پوچھنے لگا کہ اتنا شور کس بات کا ہے؟ تو وہ شخص مجھے کہنے لگا کہ پیر صاحب کے استانے پر کسی نے آگ لگائی ہے اور پورے استانے کو اس نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ میں پتہ نہیں وہ کون شخص تھا جس نے راتوں رات یہ پورا کام کیا ہے، اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی۔ میں اس کے پاس خاموش کھڑا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ مجھے دل میں ہنسی بھی آ رہی تھی کہ چور ان سب کے بیچ میں کھڑا تھا، لیکن اس بات کا علم ان لوگوں کو کبھی نہ لگنا تھا۔ اس پیر کی اصلیت کو صرف میں جانتا تھا، لیکن چونکہ وہ مر چکا تھا تو اس لیے میں اس پیر کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ مرنے کے بعد کسی کی برائی کرنا اسلام میں جائز نہیں۔